ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ اس ملک میں بادشاہ رہتا تھا۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی وجہ سے وہ بہت پریشان اور غمگین رہتا تھا اور سوچتا رہتا تھا کہ میرے بعد اتنی بڑی عالیشان اور بادشاہیت کا مالک کون ہوگا۔ اس فکر میں وہ کئی وقت کھانا بھی نہیں کھاتا تھا اور دربار بھی نہیں جایا کرتا تھا۔ ایک دن اس کے وزیر نے اس پریشان رہنے کا سبب پوچھا۔ بادشاہ نے کہا، میں اس بات سے فکر مند رہتا ہوں کہ میرا تو کوئی بال بچہ نہیں ہے، اگر میں مر گیا تو میرے بعد میرے ملک اور خزانہ کون سنبھالے گا۔ وزیروں نے کہا، آپ بالکل نہ گھبرائیں اور اللہ کے فضل سے نا امید نہ ہوں۔ ہم سب کسی فقیر کی تلاش میں جاتے ہیں اور ان سے دعا کرائیں گے اور اللہ کی درگاہ سے امید ہے کہ آپ کے دل کی مراد پوری ہوگی۔ یہ سن کر بادشاہ کو تسلی ہوئی اور اس کا دل مضبوط ہوا اور سب وزیر فقیروں کی تلاش میں چاروں طرف نکل پڑے۔ سب سے بڑا وزیر بھی ایک طرف کو چلا گیا۔ چلتے چلتے اس کی نظر ایک چھوٹی سے باغیچے پر پڑی۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا اور اس میں جا اترا اور کنویں سے پانی پیا اور تھوڑی دیر آرام کیا۔ جگہ اچھی تھی مگر کوڑے کباڑ سے خراب ہو رہی تھی۔ وزیر نے وہاں پر جھاڑو دی اور کنویں سے پانی نکال کر چھڑکاؤ کیا اور صفائی سے فارغ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ یہ باغیچہ کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک غار کی طرف جا نکلا جو اس باغیچے میں تھا۔ اس غار میں ایک بوڑھا فقیر بیٹھا تھا جو اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ وزیر نے اسے سلام کیا اور جب فقیر نے اس کا سبب پوچھا تو اس نے اپنا مطلب بتایا اور بادشاہ کے لیے اولاد کی دعا کروائی۔ فقیر نے اسے ایک سوٹا دیا اور کہا کہ اسے ایک باغ کے کسی آم کے درخت پر مار، ایک آم جڑے گا، بس وہی آم لے کر تم واپس چلے جانا اور بادشاہ کی بیگم کو کھلا دینا۔ خدا کے فضل سے امید ہے کہ بادشاہ کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ وزیر نے ایسے ہی کیا۔ وہ سوٹا فقیر کو واپس دیا اور خود آم لے کر بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ فقیر کا پیغام سنایا۔ بادشاہ خوشی خوشی محل میں پہنچا اور بیگم سے کہا، یہ آم کھا لو۔ بادشاہ بیگم نے وہ آم کھا لیا۔ خدا کی قدرت سے 9 مہینے کے بعد بیگم کے ہاں خدا نے لڑکا دیا۔ محل میں بڑی خوشی منائی گئی، خوب جلسے کیے گئے، غریبوں کو اس قدر خیرات دی گئی کہ وہ مالا مال ہو گئے۔ مگر افسوس، بچہ پیدا ہونے کے 6 دن بعد بادشاہ بیمار ہو کر مر گیا۔ اس کا صدمہ بیگم کو بہت ہوا۔ وہ کہتی تھی کہ یہ کیسا معروس بچہ پیدا ہوا ہے کہ میرا پیارا خاوند دنیا سے چل بسا۔ 1 سال کے بعد وزیر نے بیگم سے کہا، آپ تمہیں مجھ سے بیاہ کر لو۔ یہ بات بیگم کو بہت بری لگی، اس قدر بری لگی کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کر اور بچے کو لے کر پردیس میں نکل کھڑی ہوئی۔ چلتے چلتے راستے میں اسے ایک دریا ملا۔ بیگم خود بھی پیاسی تھی اور بچے کو بھی پیاس لگ رہی تھی۔ خود بھی پانی پیا اور بچے کو بھی پانی پلایا۔ پانی کی اوک بڑھتے ہی اس کے ہاتھ میں ایک لال کی گولی آ گئی۔ وہ اس نے سنبھال کر رکھ دی اور خود آگے چل پڑی۔ دور چل کر اسے کوئی گاؤں ملا۔ اس نے وہاں کسی ذمہ دار کے پاس رہنے کے لیے جگہ مانگی اور ایک چرپائی بھی۔ ذمہ دار نے ترس کھا کر اسے رہنے کے لیے ایک جھونپڑی دے دی۔ وہ اس میں رہنے لگی۔ اس جھونپڑی میں رہتے ہوئے اور کوٹ پیس کر اپنا گزارا کرتی تھی۔ ایک دفعہ گاؤں کے چوک میں بہت سارے لڑکے گولیوں سے کھیل رہے تھے۔ بیگم کا بچہ آیا اور کہنے لگا، اماں جان، باہر لڑکے گولیوں سے کھیل رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی گولی نہیں ہے، میں کس سے کھیلوں گا، ہمیں بھی کوئی گولی دو۔ ماں نے وہ لال رومال سے کھول کر اور اسے دے دیا۔ بچہ جا کر اسے کھیلنے لگا۔ ایک بڑا لڑکا اس کے پاس آیا، اسے کہا، یہ 8 گولیاں لے لو اور ہم سے اور اپنی گولی ہمیں دے دو، ان کے بدلے اپنی گولی مجھے دے دو۔ وہ بچہ لال کی قیمت کیا جانے، جٹ اپنی گولی دے کر اس کے بدلے 8 گولیاں لے لیں اور بہت خوش ہوا۔ وہ بڑا لڑکا لال لے کر بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ نے وہ لال بہت سے روپے دے کر اسے خرید لیا۔ اس بادشاہ کی ایک اکلوتی اور بہت پیاری اور لاڈلی بیٹی تھی۔ بادشاہ نے وہ لال اسے دے دیا۔ شہزادی نے اس لال کو ریشم میں پنور کر پہن لیا اور باغ میں اپنی سہیلیوں کے پاس پہنچی۔ سہیلیوں نے دیکھ کر کہنے لگی، واہ، ایک ہی تو لال ہے، ہم تو جب بھی جانے
یا تم اس کے ساتھ لال اور منگوا کر پہنو۔ شہزادی کو اس بات سے بہت دکھ ہوا۔ وہ جب باغ سے واپس آئی تو منہ بنا کر زور سے لیٹ گئی۔ اس کی ماں روتی ہوئی بیٹی کے پاس آئی اور کہا، بیٹی تم کیوں اداس ہو؟ تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے تو بتاؤ، میں اس کی زبان نکال دوں۔ جو کسی نے مارا ہے تو اس کے ہاتھ کٹوا دوں گی۔ اگر کسی نے تمہیں ستایا ہو تو اسے جان سے مروا دوں گی۔ بولو بیٹی کیا بات ہے؟ شہزادی نے ماں سے بولو بیٹی کیا بات ہے؟ شہزادی نے کہا، ماں جو بات میں آپ سے کہوں گی آپ پورا نہ کر سکیں گی، اس لیے آپ نہ پوچھیں تو بہتر ہے۔ ماں نے زبردستی کی، نہیں میں ضرور پورا کروں گی۔ بیٹی نے کہا، ماں یہ لال میرے پاس جو ہے اس جیسے مجھے 7 لال اور چاہیے۔ ماں نے کہا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تم اٹھو، منہ ہاتھ دھو، کھانا کھاؤ پیو، میں تمہیں یہ لال ضرور منگوا کے دوں گی۔ ماں نے اسے یہ وعدہ کیا اور بادشاہ کے پاس کہلوا کر بھیجا کہ اس جیسے 7 لال اور منگوا کے دیں۔ ان کے نہ ہونے سے ہماری شہزادی بہت غمگین ہے۔ بادشاہ نے فوراً ہی اس لڑکے کو بلایا اور اسے کہا، اس لال جیسے 7 لال ہمیں اور لا دو، 15 دن کی مہلت دیتے ہیں۔ وہ لڑکا بیچارہ ڈرا سہما ہوا واپس آیا اور بادشاہ کے اس لڑکے کو بلایا اور کہا کہ میاں لڑکے، اگر تمہارے پاس اس طرح کی گولی اور ہو تو اس جیسی ہمیں 7 گولیاں اور لا دو۔ شہزادہ اپنی ماں کے پاس واپس آیا اور کہنے لگا، اماں اس کی جیسی اور گولیاں مجھے دے دو۔ ماں نے کہا، بیٹا میرے پاس تو اور کوئی گولی نہیں ہے۔ ماں کی بات سن کر بادشاہ کا لڑکا اس لڑکے کے پاس پہنچا اور بولا کہ میرے پاس اور نہیں ہے، میری اماں نے وہ لال ایک دریا سے نکالا تھا، تم بھی جا کر نکالو۔ اس بڑے لڑکے نے جواب دیا، میرے پاس میاں تم بھی ہمارے ساتھ چلو، ہم دونوں ڈھونڈیں گے۔ بادشاہ کے لڑکے نے یہ بات منظور کر لی اور وہ دونوں دریا پر جا پہنچے۔ دیکھا تو اتفاق سے اس طرح کے رنگ ڈھنگ والے 7 لال اور بہہ رہے ہیں۔ بڑے لڑکے نے کہا، لو بس ہمارا کام تو بن گیا، اب چلو واپس چلیں گے۔ لیکن شہزادے نے کہا، بھائی چلو اس دریا میں غوطہ مار کر معلوم کرتے ہیں کہ یہ لال کہاں سے آ رہے ہیں۔ بڑے لڑکے نے بہت سمجھایا کہ نہ جاؤ، مگر شہزادہ نہ مانا۔ وہ تو ایک بہادر بادشاہ کا بیٹا تھا، بالکل نہ ڈرا، دریا میں چلا گیا۔ مجبور ہو کر بڑا لڑکا بھی اس کی طرح دریا میں کود پڑا۔ شہزادہ اور وہ لڑکا دونوں دریا کی تہہ میں نیچے پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت عورت کا سر چھنکے پر کٹا ہوا رکھا ہے۔ اس کے سر سے جو خون کی بوندیں گرتی ہیں وہ دریا میں جا کر لال بن جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں بہت حیران ہوئے۔ کتنی دیر تک خدا کی قدرت کا تماشا دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد بہت زور کی آندھی آئی اور عجیب شور و خل ہونے لگا۔ بڑا لڑکا تو ڈر کر جس راستے سے آیا تھا واپس چلا گیا۔ شہزادے کو علم نجوم بھی آتا تھا۔ وہ مکھی بن کر کسی حصے پر چھپ گیا۔ وہ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی بڑا دیو آیا۔ اس نے کیا کیا، اس عورت کا سر لے کر دھر پر لگایا اور سرانے کی چھڑی پانتی کی اور اس سے وہ عورت زندہ ہو گئی اور کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ جن کہنے لگا، من سکن، یعنی آدمی کی بو آ رہی ہے، ضرور آج کوئی آدمی اس باغ میں آیا ہے۔ عورت بولی، تم بے وقوف ہو، کیا 20 سال ہو گئے ہیں تمہیں میرے ماں باپ سے مجھے چھڑا کر لائے ہو؟ میں نے جب سے کسی آدم ذات کو نہیں دیکھا، دیکھنا تو دور کی بات میں نے کسی انسان کی آواز تک نہیں سنی۔ یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ جن بولا، ضرور کوئی آدمی میں ہے، میں کبھی نہیں مانوں گا، ضرور یہاں کوئی آدمی تو ہے۔ وہ عورت بولی، تمہیں اگر معلوم نہیں تو اگر تمہیں یقین ہے تو جا کر سارا باغ دیکھ ڈالو۔ دیو نے ایسے ہی کیا۔ جب وہ تھک کر آیا تو کہنے لگا، اچھا اب تم کھانا کھاؤ۔ جن عورت کو کھانا کھلا کر واپس چلا گیا اور اسی طرح اس کا سر تلوار سے کاٹ کر چھنکے پر لٹکا گیا۔ لڑکا جو مکھی بنا ہوا تھا عورت کو زندہ کرنے کی ترکیب اب دیکھ چکا تھا۔ جن کے چلے جانے کے بعد وہ باہر نکلا
اور اسی طرح عورت کا سر جوڑا اور سرانے اور پانتی کی چھڑیاں بدل ڈالیں۔ سر جڑتے ہی عورت اٹھ بیٹھی اور بولی، اے خدا کے بندے، تو یہاں کیوں آیا ہے اور کیوں اپنی جان گنوانے کے پیچھے پڑا ہے؟ جن تجھے ہرگز زندہ نہیں چھوڑے گا۔ جا بابا، چلا جا۔ جب میرا بیاہ ہوا میں اپنی سسرال جا رہی تھی تو راستے میں سے یہ جن یہاں اٹھا کے لے آیا، مجھے تب سے اس قید میں ہوں۔ لڑکا بولا، تم کیوں مجھے چلے جانے کو کہہ رہی ہو؟ میں تمہیں یہاں چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ وہ عورت کہنے لگی، تو مجھے کس طرح لے کر جاؤ گے؟ یہ جن تو مجھے ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ شہزادے نے جواب دیا، اب جب جن آئے تم اس سے یہ پوچھنا کہ اچھا میاں، اگر خدا نہ کرے تو مر گیا تو میں تو ساری عمر یوں ہی گردن کٹی پڑی رہوں گی، تو میری عمر برباد ہو جائے گی۔ تو تم یہ بتاؤ کہ تمہاری جان کس چیز میں ہے؟ جب وہ بتائے گا تو میں اس کے بتائے ہوئے پتے۔ تھوڑی دیر بعد غائب سے ڈراؤنی آوازیں آنے لگیں۔ اس لڑکے نے جلدی سے اس کا سر چھنکے پر رکھا اور خود مکھی بن کر اس پلنگ کے نیچے چھپ گیا۔ اور جن آیا اور کہنے لگا، مانس کن مانس کن۔ وہ عورت بولی، میاں تمہیں وہم تو نہیں ہو گیا؟ یہاں کوئی آدمی نہیں آیا، بیٹھو کھانا کھاؤ۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ پھر وہ عورت کہنے لگی، اچھا میاں، اگر خدا نہ کرے تو تم مر جاؤ تو میں اس طرح سر کٹی پڑی رہوں گی، میری عمر تو یوں ہی برباد ہو جائے گی۔ یہ تو بتاؤ تمہاری جان کس چیز میں ہے؟ جن بولا، عجب بات، مجھے کون مار سکتا ہے؟ میری جان کوئی نہیں نکال سکتا۔ میری جان بڑی مشکل جگہ میں ہے، کسی کی مجال ہی نہیں ہوا وہاں جا تک پہنچے۔ عورت بولی، آخر بتاؤ تو صحیح، کس چیز میں ہے آپ کی جان؟ جن بولا، یہاں سے 7 دریا پار ایک دریا لہو کا ہے۔ اس دریا کے پار جا کر ایک تاڑ کا درخت ہے، اس پر ایک طوطے کا پنجرا ٹنگا ہوا ہے۔ اگر کوئی اس طوطے کو مار دے تو پھر بھی میں مر جاؤں گا، لیکن ایسی جان جوکوں کی جگہ پہنچنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ اور باتیں کرنے لگا۔ پھر اسی طرح عورت کا سر کاٹ کر چھنکے پر رکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ شہزادہ باہر نکلا اور کہنے لگا، اچھا اب تو میں جاتا ہوں اور جن کی جان نکال کر آتا ہوں، پھر تم ضرور میرے ساتھ چلو گی نا؟ عورت نے کہا، وہاں تک تو جانا بہت مشکل ہے۔ لڑکا بولا، میرا خدا مالک ہے، وہی مجھے پار پہنچا دے گا۔ یہ کہہ کر اس نے عورت کا سر کاٹا اور چلا گیا۔ وہ بڑا لڑکا تو پہلے ہی شہزادے سے چھپ کر چلا گیا تھا۔ شہزادہ دریا میں اللہ کا نام لے کر کودا اور ہاتھ مارتا ہوا 7ویں دریا پار کرتا ہوا لہو کے دریا کے پاس جا پہنچا۔ لہو کا دریا پار کر کے وہ تاڑ کے درخت پر چڑھا تو اس نے طوطے کو خوب زور زور سے آواز مچانا شروع کر دیا۔ اسی طرح کی طوطے کی آواز اتنی زور کی آندھی آئی کہ وہ درخت ہلنے لگا اور بڑے زور سے جھومنے لگا۔ یہ جلدی جلدی تاڑ کے اوپر چڑھا اور وہاں پہنچ کر اس نے طوطے کو جلدی سے پکڑ کر اس کی ٹانگیں چیر ڈالیں۔ طوطے کا مرنا تھا کہ اس نے دیکھ کی بہت موٹی اور لمبی لاش وہاں آ پڑی، جن کے کان کاٹے، اس کی ناک بھی کاٹ کر رومال میں باندھ لی اور واپس چل پڑا۔ واپسی پر وہ نہ دریا تھا نہ وہ اتنا لمبا جنگل، وہ جلدی ہی واپس آ گیا تھا اور اس عورت سے کہنے لگا، لو اب چلو، تو ضرور تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ عورت نے کہا، مجھے تو یقین ہی نہیں آتا کہ تم اس مار آئے ہو، کیا تم اس کے مرنے کی کوئی نشانی لائے ہو؟ شہزادے نے کہا، ہاں لو، مجھے تو یاد بھی نہیں رہا تھا، لو یہ اس کے کان اور ناک ہیں، دیکھو اب تو تمہیں یقین آ گیا۔ عورت بولی، ہاں، لیکن ابھی بھی ایک اور شرط ہے، وہ یہ ہے کہ میری بہن کو ایک اور جن اڑا کر لے گیا ہے، اس کو بھی اس آفت سے چھڑاؤ۔ شہزادہ بولا، مجھے تو نہیں معلوم وہ کہاں رہتی ہے، تو مجھے اس کا پتہ بتا دو، میرے ساتھ چلو۔ عورت بولی، ٹھیک ہے،
یہ کہہ کر دونوں درگاہ سے باہر نکلی اور چلتے چلتے اس عورت کی بہن کے پاس پہنچے۔ وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی بہن بے خبر سوئی ہوئی پڑی ہے۔ وہ عورت اس کے پاس پہنچی لیکن شہزادہ ایک جھونپڑی میں ٹھہرا رہا۔ وہ عورت اپنی بہن کو جھکا کر کہنے لگی، اٹھو بہن، ابھی تک تم سو رہی ہو۔ اس کی بہن بولی، کیا کروں، وہ جن جب تک سوتا ہے تو میں بھی سوتی ہوں۔ وہ جن 6 مہینے سوتا ہے اور 6 مہینے جاگتا ہے، اس لیے میں بھی سو جاتی ہوں۔ تو میرے پاس کیسے آ گئی؟ اس نے اپنا سارا قصہ سنایا اور کہا، ایک شہزادہ بڑا نیک ہے، مجھے بھی اس جن سے چھڑا کر لایا ہے۔ وہ جن تو مر گیا، اب وہ شہزادہ تمہارے جن کو بھی مارنے آیا ہے۔ اب وہ جن جب تمہارے پاس آئے تو تم مجھ سے یہ کہنا کہ میاں، اگر خدا نہ کرے کہ تمہیں کوئی سوتے وقت مار جائے تو میں کیا کروں گی؟ یہاں کوئی آدمی بھی نہیں آتا جو مجھے یہاں سے نکال کر میرے ماں باپ تک پہنچائے گا۔ میں تو رو رو کر مر جاؤں گی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری جان کس چیز میں ہے؟ بہن نے کہا، اچھا اب تم جاؤ، شاید جن نہ آ جائے، کیونکہ اس کے آنے کا وقت ہے۔ وہ عورت واپس آ گئی اور شہزادی کو بتایا۔ اس عورت کی بہن نے اپنی بہن کی بتائی ہوئی باتیں جن سے پوچھیں۔ اس جن نے بھی اسی طرح جواب دیا کہ میری جان بڑے عذابوں میں ہے، کسی کو اتنا حوصلہ نہیں کہ وہاں پہنچے۔ کہ پہاڑوں کے اوپر ایک جنگل ہے، اس میں ایک بڑا اونچے کھجور کا درخت ہے، اس کی جڑ میں 2 گز نیچے ایک صندوقچہ ہے، اس کے بیچ میں ایک ڈبہ ہے، اس ڈبے کے بیچ میں ایک ڈبیا ہے، اس میں میری جان ہے، لیکن کسی میں اتنی جرأت نہیں ہو سکتی۔ تھوڑی دیر بعد وہ جن چلا گیا اور وہ عورت اس کے پاس آئی اور پوچھا، پتہ بتا۔ اس نے سارا حال اپنی بہن کو سنا دیا اور اس بات بتا دی۔ شہزادہ کہنے لگا، بہت اچھا۔ یہ کہہ کر شہزادہ چلا گیا اور اس جنگل میں پہنچا اور وہاں جا کر اس نے وہ درخت کھودا، پھر اس کے نیچے سے صندوقچہ نکالا اور صندوقچے کو جب نکالا تو بہت زور سے آندھی آئی۔ وہ اس قدر اندھیرا ہو گیا کہ شہزادے نے ہمت کر کے وہ ڈبیا نکالی اور آندھی کا اتنا زور ہوا کہ وہ کھجور کا درخت زمین سے لگ جانے لگا اور ہر طرف اندھیرا گپ ہو گیا۔ شہزادے کے جیب میں ایک بہت بڑا ہیرا تھا، اس کی روشنی نے اس نے دور کو زمین پر پھینک کر مسل دیا اور جن کی ایک بہت لمبی اور موٹی لاش زمین پر آ گری۔ شہزادے نے اس کی بھی ناک کان کاٹے اور وہاں سے چلا گیا۔ اب وہ واپس آنے پر وہ اتنا لمبا جنگل نہ تھا اور نہ اونچے پہاڑ تھے۔ وہ جلدی ہی اس عورت کے پاس جا پہنچا، وہاں سے ان دونوں کو لے کر اپنی ماں کے پاس آیا۔ وہ لال اس نے بڑے لڑکے کے ہاتھ میں بادشاہ کو بھیجے۔ بادشاہ نے وہ لال محل میں اپنی بیٹی کے پاس پہنچا دیے۔ شہزادی نے وہ لال اپنے ریشم میں پرو کر گلے میں پہن لیے اور پھر اپنے باغ میں چلی گئی اور سیلیوں سے کہا، لو اب وہ لال بھی پہن آئی ہے۔ سیلیاں بولی، لال پہنے تو کیا جانے پہنتی ہو، ہم تو جب جانے جو اس لال کے لال آنے والے لڑکے سے بیاہ کرو۔ شہزادی پھر اپنے محل میں واپس آئی اور اسی طرح منہ بسور کر لیٹ گئی، نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ اور اس کی دیکھ بھال کرنے والی ماں بیگم کے پاس گئی اور کہنے لگی، بادشاہ بیگم، شہزادی اسی دن کی طرح پھر اداس ہے، آپ چل کر اس کو تسلی دیں۔ بادشاہ بیگم آئی اور اپنی بیٹی سے بولی، میری پیاری جان، میری بیٹی، تم کیوں اداس ہو؟ اگر کسی نے مارا ہو تو اس کے ہاتھ کٹوا دوں، اگر کسی نے کچھ کہا ہو تو اس کی جان نکال دوں، کچھ تو بتاؤ۔ شہزادی نے اپنی ماں سے کہا، اماں جان، جو کچھ کہوں گی آپ اس کو ہرگز پورا نہیں کر سکیں گی۔ ماں نے کہا، نہیں، میں ضرور پورا کروں گی۔ شہزادی بولی، تو ماں، جو آدمی لال لایا ہے اس سے میری شادی ہو جائے، جب یہ کچھ کھاؤں گی تو جب ہی پانی پیوں گی۔ ماں نے کہا، بیٹا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں ابھی 15-16 دن میں تیری شادی کروا دوں گی۔ یہ کہہ کر بیٹی کے پاس سے واپس آئی اور بادشاہ کو کہہ بھیجا کہ جو شخص لال لایا تھا اس سے شہزادی کی شادی کرنا چاہتی ہے۔ بادشاہ نے بڑے لڑکے کو بلایا اور پوچھا، یہ لال تو نے کس سے لیا تھا؟
اس نے کہا ہمارے گھر کے قریب ایک عورت اپنے لڑکے سمیت رہتی ہے، اس کے لڑکے سے میں نے یہ لال لیا تھا۔ بادشاہ نے کہا اچھا اس کو بلا کر لاؤ۔ وہ لڑکا گیا اور شہزادے کو بلا کے لے آیا۔ بادشاہ کے حضور میں حاضر ہو کر کہا کہ یہ لڑکا ہے جسے میں نے وہ لال لیا تھا۔ بادشاہ نے اس کی ذات پوچھی۔ لڑکا بولا جناب جو حضور کی ذات وہ میری ذات، میرا باپ فلاں ملک کا بادشاہ تھا۔ اسی طرح اول سے آخر تک سارا حال بادشاہ کو کیا سنایا۔ جب بادشاہ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ بھی کسی ملک کا شہزادہ ہے تو بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دی۔ جب دونوں کا بیاہ ہو گیا تو شہزادی پھر باغ میں گئی۔ اب اس کی سہیلیوں نے کہا ہاں اب تم بہت اچھی لگتی ہو۔ پھر دونوں میاں بیوی آرام سے رہنے لگے۔ شہزادی کی ماں کو بھی محل میں بلایا گیا۔ بادشاہ کا کوئی لڑکا نہ تھا، اس نے اپنا سارا ملک شہزادے کو دے دیا۔ پھر وہ شہزادہ بادشاہ بن گیا اور وہ اپنی شہزادی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارنے لگا۔ ان دو عورتوں کے پتے معلوم کر انہیں اپنے گھر پہنچا دیا گیا اور وہ بھی ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگیں۔ پیارے دوستوں کہانی اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اس طرح کی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں۔